السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وذریاتہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس زوم پروگرام میں موجود سامعین اور مشاہدین کرام، امت محمدیہ کی پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں، آج کی اس ملاقات کا عنوان ہے حور عین۔ پچھلے درس میں اللہ کی توفیق کے بعد قرآنی آیات اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں مختصر انداز سے جنتی عورتوں کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی، اور پچھلے درس میں کسی بہن کی فرمائش کے مطابق یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ مختصر طور پر حور عین کے بارے میں بھی کچھ بتلایا جائے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین نے جس طرح کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں تقوی اور طہارت پیدا کر دے، اور ہر پل جنت کی فکر کرنے، جنت کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی غلطیوں پر، گناہوں پر پردہ ڈال کر کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ میری ماں اور بہنوں اور سامعین کرام، جنت کا ذکر سننے میں، بیان کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے، لیکن جنت کا بیان سننے سے یا کہنے سے جنت نہیں ملے گی، اور جنت کی نعمتیں نہیں میسر ہوں گی، کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ کا وہ سامان ہے جو بڑا ہی قیمتی، گراں اور مہنگا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مختلف امتحانات سے بھر دیا ہے۔ کوشش ہم کریں، آپ سب کریں کہ قدم قدم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور گناہوں سے بچیں، توحید کو اپنائیں، فرائض عبادات کی اخلاص کے ساتھ نبوی سنت کے مطابق پابندی کریں، ادائیگی کریں، اور ہر ممکن طریقے سے اللہ کے حقوق، اللہ کے نبی کے حقوق، اللہ کی کتابوں کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق اخلاص کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ توفیق دے۔ ایک مومن مرد اور ایک مومنہ عورت کی یہ دلی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ مرتے ہی وہ جنت کا
باشندہ بن جائے اللہ کی مدد سے، اور جنت میں جانے کے بعد وہ خوش نصیب سعادت مند مرد اور عورت جسے جنت میں داخلے کا پروانہ، سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ مل جائے گا، ویزا مل جائے گا، وہ جنت کی ساری بہاروں کو، ساری نعمتوں کو بہت ہی اچھے انداز میں پالے گا۔ جنت کے اندر اللہ تعالی جنتی مرد اور جنتی عورت کی ہر خواہش پوری فرما دے گا، اور ایسے انداز سے کہ جس کا کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور بہت ساری خاص ایسی نعمتیں عطا کرے گا جو نعمتیں خاص ہوں گی جنتی مردوں کے ساتھ اور جنتی عورتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمارے دل و دماغ میں جنت کی تڑپ، محبت اور جنت میں لے جانے والے عقائد، اعمال، اخلاقیات اور معاملات کی اہمیت بٹھا دے اور راضی ہو جائے، آمین۔ جنت میں جانے والی عورتوں کے بارے میں بہت کچھ باتیں پچھلے درس میں آئی تھیں۔ آج میں بتلانا چاہتا ہوں کہ جنتی مردوں کے لیے بطور مہمان نوازی خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالی نے جس بہت عظیم نعمت کا انتظام فرمایا ہے وہ ہے حور عین۔ اور حور عین کے بارے میں کیا کہنا، جن کو اللہ تعالی نے خصوصی انداز سے، خصوصی صفت، خصوصی حسن، خصوصی اخلاق اور خصوصی معاملہ دے کر کے، عطا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ وَأَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، اللہ تعالیٰ نے انہیں کنواری پیدا فرمایا ہے۔ حور عین کا مطلب کیا؟ اس میں دو لفظ ہے، ایک حور جو حورا سے ہے، ایک عین۔ حور کا مطلب آپ سمجھیں، پھر آپ خوبصورتی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر میری مائیں اور بہنیں سنیں اور اپنے اپنے شوہروں کو اس نعمت کے لیے تیار کریں۔ آپ جب اپنے لیے بہو دیکھنے جاتی ہیں تو سب سے زیادہ اپنے لیے اختیار کرنے والے بہو کے جسم میں کیا چیزیں چاہتی ہیں؟ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں گی حور عین۔ سب سے پہلے آپ آنکھ دیکھتے ہیں، آہو چشم، کہ اس کی آنکھ ہرن جیسے ہو، کٹورے ہو۔ تو حور عین جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اپنے جنتی بندوں کے لیے، ان کی آنکھ کا جو کالا والا حصہ ہے، جو کالا، آنکھ میں کالا اور سفید دونوں ہے نا، کالا والا جو حصہ ہے وہ بہت ہی کالا ہوگا، بالکل سیاہ، کرجہی آنکھ والی نہیں ہوں گی، پیلی آنکھ والی نہیں ہوں گی۔ جو کالا والا حصہ ایک دم کالا ہوگا، اور جو کنارے کنارے سفید والا حصہ ہے بہت ہی زیادہ سفید ہوگا۔ حور کا معنی یہ ہے، سبحان اللہ، کالا والا حصہ بہت ہی کالا ہوگا اور سفید والا حصہ بہت ہی سفید ہوگا۔ اب آپ تصور کریں، اندازہ کریں ان کی آنکھوں کی خوبصورتی کا، لیکن یہ صرف تمنا سے نوجوانوں نہیں ملنے والیاں ہیں۔ اور آنکھ خوب چری ہوئی ہوگی اور بہت ہی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، ہرن کی جیسی آنکھ،
ہرن کی جیسی آنکھ، یہ حور عین کا مطلب ہے۔ اب وہ حور عین جن کی آنکھوں کی صفت اور خوبی یہ ہے، تو اور جسم کا حال کیا ہوگا؟ تو حور عین کا مطلب کہ آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، ہرن کی آنکھوں جیسی، بلکہ ان سے بھی بڑی کوئی ان کی تشبیہ ہی نہیں دی جا سکتی، خوبصورتی میں، بڑپن میں، حسن و جمال میں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور جان لیں کہ جنتی انسانوں کے لیے انسان صفت حور عین ہوں گی، اور جنتی جنوں کے لیے انہی کے جنس کی حور عین ہوں گی، کیونکہ جس طرح انسانوں میں مومن اور کافر ہوتے ہیں، ایسے جناتوں میں بھی مومن اور کافر ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں نیک اور برے ہوتے ہیں، ایسے جناتوں میں بھی نیک اور برے ہوتے ہیں، اور انسانوں اور جناتوں دونوں کو اللہ تعالی نے صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ جو انسان یا جو جنات اللہ تعالی کے حکم اور مرضی کے مطابق اپنی اللہ کی عبادت کریں گے، ان کے ساتھ اللہ تعالی وہی برتاؤ اور معاملہ کرے گا۔ جنوں کو انہی کے مزاج اور سب کچھ جنس کے جنی حور عین ملیں گی، اور انسانوں کے لیے انسانی حور عین ملیں گے، جو دونوں کی صفتیں پائی جائیں گی۔ تیسری بات، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق دنیا کی جنتی عورت، مومنہ عورت، پاک صاف تقوی طہارت والی عورت، نیک عورت، اپنے اللہ کے فضل کے بعد، اللہ کی مہربانی کے بعد اپنے نیک اعمال اور نیک کرتوت کی بنیاد پر جنت کے اندر داخل کی جائے گی۔ محنت کرنے کے بعد، بھاگ دوڑ کرنے کے بعد، برداشت کرنے کے بعد وہ جنت کے اندر جائے گی۔ اور حور عین کو اللہ تعالی پیدا کرے گا جنتی مردوں کی خدمت کے خاطر۔ چنانچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ عورت جو اپنے اللہ کے فضل اور توفیق کے بعد اپنے ایمان، عمل صالح، نیک عمل، اچھے کرتوت کی بنیاد پر جنت کے اندر داخل کی جائے گی، وہ حور عین سے افضل اور بہتر ہوگی، اس کا رتبہ اور بڑا ہوگا۔ یہاں تک کہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ گویا وہ گھر کی ملکہ، ایک طرح سے سمجھانے کے لیے وہ گھر کی ملکہ ہوگی، حور عین اس کی خادمہ ہوگی۔ گویا دنیاوی عورتوں کو اللہ تعالیٰ حور عین پر برتری اور فضیلت دے گا، کیونکہ یہ اللہ پر ایمان لائی، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی اس نے عبادت کیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق حرام اور ناجائز اور جہنم کاموں سے اس نے توبہ کیا، اس سے بچی، محنت کیا ہے، جفا کشی کی ہے، تو اس کی محنت کے بلبوتے پر، اللہ کے فضل کے بعد اس کی محنت کے بلبوتے پر یہ جنت کے اندر جائے گی، لہذا اس کو اہمیت حاصل ہوگی، اس کو برتری حاصل ہوگی۔ لہذا میری ماں اور بہنوں، اگر آپ نیک ہو جائیں، اللہ کرے ہم بھی ہوں، آپ بھی، تو آپ کو بہت بڑا رتبہ ملے گا جنت، حور عین پہ آپ کو فضیلت اور برتری ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ہاں محنت اکارت نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی محنت اکارت نہیں جاتی۔ یہ الگ بات ہے، موضوع سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں، کہ آج کل ہم ہوں یا ہماری عورتیں اور بچیاں یا بہویں ہوں، سمجھتے ہیں کہ نیکی کا مطلب ایمان، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہے، بھی اس کے علاوہ اور بہت ساری نیکیاں، اس کو کون کرے گا؟ کھانے میں دال چاول ہی خالی چاہیے؟
چٹنی بھی ہو، اچار بھی ہو، سلاد بھی ہو، بھنی ہوئی مرغی بھی ہو، وغیرہ وغیرہ حسب طاقت نیکیاں کرنا ہے۔ اور وہ چیزیں، وہ حرکتیں، وہ باتیں، وہ چالیں، وہ گناہ کے کام جو نیکیوں کو اکارت کر دینے والی ہیں، برباد کر دینے، اس سے بچنا بھی ہے۔ نیکیاں کرنا ہے، گناہوں سے بچنا۔ ٹھیک ہے، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، ام خولہ نفل بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھی، صدقہ و خیرات بھی کی، یہ بھی کیا، یہ کیا، اور زبان میں غیبت، چغلی، دل میں حسد، نفرت، بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی، بے پردگی۔ اور آج مسلمانوں کی اکثر عورتیں اکثر معاملے میں بنا کسی مجبوری کے بے پردگی کرتی ہیں، غیبت اور چغلیاں کرتی ہیں، شوہروں پر آواز چست کرتی ہیں، بنا کسی قصور کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پٹائیاں کرتی ہیں جیسے حیوان مارتا ہے، جبکہ وہ بچہ نہ بلد ہے، نہ سمجھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی معمولی چیز مانگنے کے لیے آئے تو دینا گوارا نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں اور دوستوں، نیک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے جس طرح کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور حرام چیزوں سے بھی بچتا رہے، ناجائز چیزوں سے بھی بچتا رہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کی دھمکی دی ہے، دردناک عذاب کی، اس سے بھی پرہیز کرتا رہے۔ تو یہ چند باتوں کے بعد آئیے قرآن کی آیت میں آپ سے پچھلے درس میں بھی گزارش کیا تھا کہ سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھ لیجئے سارے لوگ، اور اس کا مطلب پڑھ لیجئے، اور گھروں میں تفسیر کی کتاب رکھیے میری ماں و بہنوں۔ سب سے آسان تفسیر احسن البیان ہے، احسن البیان، مختصر اور آسان۔ اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، نہ سمجھ میں آئے تو قابل اعتماد علماء سے آواز کو مناسب انداز میں کر کے اس کو سمجھیے۔ بلکہ تو ہونا یہ چاہیے کہ گھروں گھروں میں درس ہو، تعلیمی کلاسز ہونا چاہیے، لیکن کہاں پڑھنے کا موقع ہے؟ کہیں کام و کاج کا بہانہ، کبھی بچوں کا بہانہ، کہیں بزنس کا بہانہ۔ سورہ رحمان کے اندر میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالی نے حور عین کی مختلف ایسی صفتوں کو ذکر فرمایا ہے کہ یقیناً پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد دل یہی گوارا کرے گا، دل اسی بات پر ابھارے گا کہ چھوڑو دنیا کے جھمیلوں کو، دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑو، رب کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، اور جب رب راضی ہوگا تب جنت کی حور عین اور جنتی عورتیں ملیں گی۔ اللہ توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اس آیت کی روشنی میں میں آپ لوگوں کو جنت کی حور عین کے بارے میں بتلاتا ہوں کہ حور عین جنت کی دوسری نعمتوں کی طرح جنتی مردوں کے لیے ایک بہت ہی عظیم ترین نعمت ہوں گی۔ جنتی مردوں کے لیے جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حور عین کے طور پر تیار کیا، ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوں گی۔ اور اسی طرح حور عین یاقوت اور مرجان کے رنگ کی طرح سرخ ہوں گی۔ ہیرا دیکھیں ہیں نا، ہیرا اور موتی، اب آپ جا کے دیکھ لیجئے ہیرا موتی، وہ بھی دنیا کی ہیرا اور موتی، اتنی حسین و جمیل ہوں گی اور اتنی عفت معاب پاک دامن ہوں گی اور اتنی شرمیلی اور حیادار ہوں گی کہ ان کی مثال دنیا کے اندر آپ نہیں پا سکتے ہیں۔
انسانوں کی حوروں کو ان سے پہلے جو حور ملے گی ان سے پہلے کسی انسان نے نہ ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ جنی حوروں کو کسی جنات نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنت کی دوسری نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جنات نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ پھر اے جنوں، اے انسانوں، تم اپنے رب کے کن کن انعامات کا جھٹلاؤ گے؟ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ خوبصورت ہیروں اور موتیوں کی طرح ہوں گی، خوبصورت ہیرا اور موتیوں کی طرح ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کی صفت بتلائی ہے۔ حوریں اس قدر حیادار ہوں گی، حوریں جن کو جو جنت کے مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو جنتی مردوں کے لیے بنایا ہے، دنیاوی جنتی عورت کے علاوہ حوریں اتنی حیادار، آپ جانتے ہیں کہ حیا ایک عورت کا زیور ہے، شرم و حیا ایک عورت کی زیور ہے۔ جس عورت کے اندر شرعی شرم و حیا ہے وہ ایک بہت بڑی خوبی اس کے اندر ہے، حیادار، شرمیلی۔ میں بہت زیادہ کھل کے نہیں بول سکتا شرمیلی کی تفسیر میں۔ تو جنت کی حوریں اتنی حیادار ہوں گی، اتنی شرمیلی ہوں گی کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی۔ جو کچھ ہوگا شوہر جس کے حصے میں وہ آئیں گی، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گی۔ آج ہمارے ہندو پاک کے اندر بھی عورتیں کہتی ہیں ہمیں بڑا شرم لگتا ہے، لیکن بہنوئی کو بار بار ٹکر ٹکر ایسے دیکھیں گے جیسے بگوا بکری کی طرف تاک رہا ہو، چچا کا لڑکا، پڑوسی، پھلانی دھماکی، پھلانا دھماکہ، کہتے میں تو بڑی مجھے شرم آتے آتے گھونگھٹ اٹھا کے دیکھتی بھی رہتی ہیں۔ ہاں کیا کیا کہوں، سماج کے اللہ اصلاح فرمائے۔ جاہلانہ طریقے سے شادی بیاہ میں لوگ دولہے کو نکاح وغیرہ کر دینے کے بعد آنگن میں بلاتے ہیں، اور ساری اپنے آپ کو شرمیلی کہنے والی، حیادار کہنے والی کنواری لڑکیاں آنگن میں دولہے کو دیکھنے کے لیے قربان ہو جاتی ہیں، اور آنگن کا چھوٹا چھت پر بھی چاروں طرف سے کھڑی رہیں گی۔ اتنی باحیا ہے، اتنی شرمیلی۔ جنت کی حوروں کی جہاں بہت ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی بتلائی ہے کہ جنت کی حورین اتنی شرمیلی ہوں گی، اتنی باحیا ہوں گی کہ جس کے حصے میں آئیں گی اس کے علاوہ کسی اور کی طرف کنکھیوں سے بھی نہیں تاکیں گی۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، نو ٹچ خوبیاں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے جنت کی حوروں کے بارے میں کہ انڈا ہے نا، انڈے کے نیچے ایک جھلی ہوتی ہے جو بہت ہی کمزور اور بہت ہی باریک ہوتی ہے، اس جھلی سے زیادہ بھی ملائم، مزاج کے اعتبار سے تو ملائم ہوں گی، جسم کے اعتبار سے ملائم، نرم اور نازک ہوں گی۔ رب العالمین تو ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا، رب العالمین تو ہمیں ہدایت دے، ہمارے ذریعہ سارے لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حوریں انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی سے، انڈے کے نیچے صبح ناشتے میں آپ لوگ انڈا توڑ کے دیکھ لینا، انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی سے بھی زیادہ ملائم، نرم اور نازک ہوں گی۔ لیکن یہ بڑی محنتوں کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کو اپنانے کے بعد، دین اسلام کو مکمل طریقے سے
اپنانے کے بعد، ہمیشہ توبہ اور استغفار کرنے کے بعد ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ كَأَنَّهُنَّ بَیْضٌ مَکْنُونٌ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات آیت نمبر لکھ لیجئے، سورہ صافات آیت نمبر 48 اور 49، 48 49، جنتیوں کے پاس شرمیلی اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، شرمیلی اور خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی۔ اگر میں یہ کہوں تو شاید گستاخی ہو جائے، جن کو کہا جاتا کٹیلی آنکھیں والی ہوں گی، جن کو کہا جاتا ہرن جیسی آنکھیں والے ہوں گی، جن کو کہا جاتا کٹورے جیسی آنکھوں والی ہوں گی، جن کو کہا جاتا کہ ایسی آنکھ دنیا کے اندر کسی کی نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے مولا۔ کأنہن بید مکنون، اس قدر نرم اور نازک اور ملائم ہوں گی کہ گویا انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی، انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حورین کی صفت بتلائی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرم نہیں کرے گا۔ آپ جنت کے اندر جائیں، اللہ کرے جائیں، جیسا آپ کے دل میں تمنا اور اچھا اور خواہش پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ ویسے آپ کو بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ویسے جیسے تمنا آپ کے دل میں ہوئی، وہاں کسی جنتی عورت سے حسد اور حورین سے حسد اور نفرت نہیں ہوگا، نفرت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی تمنا ہوئی کہ ہماری آنکھ بھی ایسی ہو جائے، اللہ ویسے بنا دے گا آپ کو۔ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت عورتوں کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت مردوں کے ساتھ ہے۔ جنت کی حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کی آنکھیں سرمئی ہوں گی، سرما لگانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے کہ گھور کے کاجل، فطری طور پر پیدائشی طور پر سرمگی آنکھوں والی، لولو کی طرح سفید اور نہایت صاف شفاف رنگ والی ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی کہ بے داغ، کوئی کہیں داغ نہیں ہوگا، نہ سیتل داغ ہوگا، نہ کالا کہیں ماسا کاٹ لیا اس کا داغ ہوگا، نہ مہاسے کا داغ ہوگا۔ ہاں، حسین ہوں گی جیسے جواہرات، زیورات کسی بہترین الماری میں درج میں رکھا ہوا ہو، ایسی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر سورہ واقعہ آیت نمبر 22 23 24 22 23 24، لکھ لیں میری ماں اور بہنوں، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، حور عین ہوں گی چھپی ہوئی موتیوں کے مانند، چھپی ہوئی موتیوں کے مانند ہوں گی، جزاء بما کانوا یعملون۔ آج اللہ تعالیٰ نے جنتی کو اتنی عزت دی ہے، اتنی شرمیلی سرمگی آنکھ والی حور عین دی ہیں، ان کے عمل کی بدولت، ان کے عمل کے بدلے میں جو انہوں نے دنیا کو فانی سمجھ کر رب کے ہر اشارے پر قربانی دی ہے، رب کو راضی کیا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کر خواہشات نفس کی اچھے انداز میں تکمیل کرنے کے لیے ایک نہایت حسین و جمیل سرمگی آنکھ والی چھپی ہوئی موتیوں کے مانند حور عین دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے حوروں کے ساتھ جنتی مردوں کا باقاعدہ نکاح ہوگا۔ یا اللہ تو میرا اللہ ہے، رب العالمین تو ہمارے گناہوں پہ پردہ فرما دے اور ہمارے نامہ اعمال میں آگے گناہ نہ ذکر فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہمت و بہادری دے اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کی اور اپنے گناہوں سے بچنے کی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب دولہا نہیں بننے کا موقع ملے گا، میں خود کہتا ہوں اب دولہا بننے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور دنیا میں کون دو شادی کر پاتا ہے؟ کرو تو سسرال والے،
چڑھ بیٹھیں گے، اور نہیں تو نوجوان بچے جو ہیں یہ مار ڈالیں گے، اور نہیں تو پرانی جو آئے ہیں وہ تو بہرحال معاملہ ہی دوبارہ دولہا بنے گا نیک جنتی، جنتی کا نکاح ہوگا، دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں سے کہیں زیادہ حسین و جمیل و خوبصورت، چھپے ہوئے موتیوں کے مانند، سفید چھپے ہوئے موتیوں کے مانند، کہ جس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کے اندر ساری چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، ایسی کہ اگر دنیا کی طرف ایک اچھتی نگاہ ڈال دے تو پورب سے پچھم تک سب مہک اٹھے گا اور چمکدار ہوگا۔ حوروں کے ساتھ جنتی مردوں کا باقاعدہ نکاح اور شادی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ طور آیت نمبر 19 اور 20، 19-20، کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اے جنتیوں، اعلان ہوگا، پہلے ہی اللہ نے بتا دیا ہے، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے دنیا کے اندر کیا ہے، یا جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، مستی کے ساتھ، مزے کے ساتھ، لطف لے کر کے، لذت کے ساتھ، فری مائنڈ ہو کر کے کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ، اپنے ان اعمال کے، اپنے اس توحید کے عقیدے کے بدلے، اپنے ایمان کے بدلے، اپنے نماز کے بدلے، اپنے روزے کے بدلے، اپنی زکوٰۃ کے بدلے، بھلائی کا حکم دینے کے بدلے، برائی سے روکنے کے بدلے، صدقات و خیرات کے بدلے، گناہوں سے بچنے کے بدلے، غیبت چغلخوری سے بچنے کے بدلے، سود خوری سے بچنے کے بدلے، حرام خوری، حرام نوشی، حرام بینی، حرام چھونے سے کے بدلے، جو کچھ تم نے کیا ہے، تجھ کو تیرے رب نے پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، تو نے حق ادا کر دیا اپنے رب کا، اور اگر کہیں کمی بھی رہی تو اللہ نے تیرے اوپر کرم فرما دی، کھاؤ پیو اپنے عمل کے بدلے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، سب بسب گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اس پر وہ ٹیک لگائے مستی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، اے اللہ تو عطا فرما دے، اور ہم ان کی شادیاں کر دیں گے، دولہا بنے گا جنتی، جس میں بارات نہیں، جس میں جہیز نہیں، جس میں جھانج نہیں، جس میں گانا نہیں، جنت میں شادی ہوگی جنتیوں کی۔ کس سے؟ اپنی اپنی بیویوں کی طرف تاکو، اپنی اپنی بیٹیوں کی طرف تاکو، دنیا کے دو جوڑوں کی طرف تاکو۔ بحور عین، ہم ان کی شادی کر دیں گے حور عین سے، جن کی آنکھوں کا کالا والا حصہ بہت کالا ہوگا اور سفید والا حصہ بہت سفید ہوگا، جو نرم بدن والی ہوں گی، نرم مزاج والی ہوں گی، خوشبو سے مہک رہی ہوں گی، جن کے دل میں حسد نہیں ہوگا، کینہ کپٹ نہیں ہوگا، کبھی شوہر سے تو میں نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہ دیں گی نہ ٹینشن لیں گی۔ سبحان اللہ، ہم ان کی شادی کر دیں گے حور عین سے۔ اور کون سی حور عین؟ یہ نہیں کہ شوہر ہے 60 سال کا، بیوی ہے 100 سال کی، نہ، ہم عمر، حور عین اپنے شوہروں کے ہم عمر ہوں گی، کنواری ہوں گی، جوان ہوں گی، ہم عمر سے، ہم عمر، ایک ہی عمر، 30 سال کا شوہر تو 30 سال کا جنتی مرد تو 30 ہی سال کی حور عین۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب سے خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، یہ پہلے بتا چکا ہوں، کنواری ہوں گی، بہت سارے خوبصورت موتیوں کے خیموں میں حور عین ٹھہریں گی۔ موتیوں کا خیمہ اللہ بنا دے گا، موتی کا خیمہ، اور یہ دنیاوی موتی نہیں، جنتی موتی، موتی کا خیمہ بنا دے گا،
اور اسی موتیوں کے خیمے میں حور عین ہوں گی جہاں جنتی مرد ان سے ملاقات کریں گے. جنتی مرد جن کے حصے میں وہ آئیں گی ان سے ملاقات کریں گے. حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر نوجوان ہم عمر حور عین خیموں کے اندر ٹھہرائی جائیں گی. نوجوان ہم عمر حور عین جن کو کسی انسان یا جنات نے اس سے پہلے نہیں چھوا ہے. اور سنو، بہت سارا من کہے گا جنتی کا نا، جنتی مردوں کا بہت سارا من کہے گا. دنیا میں فاحشہ عورتوں کا، بدمزاج مردوں کا جب کوئی ٹائم نہیں ملتا، ان کا ٹائم نہیں ملتا تو میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، ایسے گانے جس میں سننا حرام ہی حرام ہے. ڈرامے سنتے ہیں، بہت سارے ساس بہو کا ڈرامہ ہے اور ماننے کیا کیا ڈرامہ ہے. گانے سنتے ہیں لوگ نا، لوریاں سنتے ہیں نا، مشاعرہ لوگ سنتے ہیں. باقاعدہ بے پردہ شاعرہ پڑھتی ہے اور سارے لوگ مسلمان لوگ سب سے آگے رہتے ہیں. مشاعرے میں کون آتا ہے وغیرہ وغیرہ. جنت کے اندر میرے بھائیوں اور ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، جنت کے اندر حوروں کا اپنے شوہروں کے احترام میں ترانہ ہوگا، گیتیں ہوں گی. اپنے جو ان کے حصے میں آئیں گے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے استقبال میں، آؤ بھگت میں، ان کی عزت میں، شوہروں کے عزت اور احترام اور اعزاز میں جنت کی حوریں ترانے گائیں گی. آپ جنت کی حوروں کے جسم کا بیان مختصر انداز سے سنا، ان کی آواز کیا ہوگی. یہ جنتی کو ہر طرح سے رب کائنات نے خوش کرنے کے لیے، آرام پہنچانے کے لیے تیار کیا ہے. ترانے گائیں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنت میں موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ترانے گائیں گی. اور یہ نہ سمجھ لیجیے گا موٹی موٹی کا مطلب بس بدصورت، نہ، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ترانے گائیں گی. کیا ترانہ ان کا ہوگا؟ ہم خوبصورت، یہ ترانہ ہوگا، ہم خوبصورت نیک سیرت حور اپنے محبوب شوہر کے لیے محفوظ کی گئی ہیں. ان کا یہ ترانہ ہوگا. ہم نیک خوبصورت حور اپنے محبوب شوہر کے لیے محفوظ کی گئی ہیں. ایسا محفوظ کہ کسی نے ہمیں نہ دیکھا، کسی نے ٹچ نہ کیا اور نہ ہم کسی کو دیکھ رہی ہیں. اس محبوب شوہر کے لیے ہم محفوظ کی گئی ہیں. یہ ترانہ گائیں گی جیسا کہ نحن الحور الحسان خبطنا لازواج کرام. نحن حور الحسان خبطنا لازواج کرام. ہم خوبصورت حسین و جمیل حور ہیں، ہمیں چھپا کے رکھا گیا ہے اپنے باعزت شوہر کے لیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو موٹی آنکھوں والی، سن لو بہت غور سے سن لو فیضی کی امی، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ کہنے کے لیے نہیں. اگر ہم آپ کو تکلیف بھی پہنچائیں تو آپ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، میری رہنمائی کریں، میرے بخشش کے لیے دعا کریں، کیونکہ مردوں کے لیے کہیں ایسی دھمکی نہیں آئی ہے. میری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سنیے گا. اپنے سر کے تاج کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا کے اندر تکلیف پہنچاتی ہے تو موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے ایک نیک شوہر کی بیوی کہتی ہے، اللہ ہمیں نیک بنائے مولا، اللہ ہمیں نیک بنائے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے، سب کو نیک بنائے. نیک بیوی کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے،
یہ جو نیک شوہر ہوتا ہے اس کی جو جنت میں حور عین ہیں ان کو وہ کہتی ہیں اللہ تجھے برباد کرے، اللہ تجھے ہلاک کرے، تو اسے تکلیف نہ دے، چند روز کے لیے تیرے پاس ہے، ان قریب یہ آنے والا ہے۔ جنتی حوریں تکلیف نہیں دیں گی۔ میرے ماں اور بہنوں اور بھائیوں، جنتی حوروں کے اندر انتقام لینے پر طاقت رکھنے کے باوجود، بدلہ لینے پر طاقت رکھنے کے باوجود ہے کہ وہ بدلہ لینے، انتقام نہ لینے والا جنت میں اپنی پسندیدہ حور سے نکاح کرے گا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے کسی مخالف یا دشمن سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی پسند کے مطابق جنت کی حوروں سے اس کا نکاح کرے گا۔ اور اس طرح سے جنت کی حوروں کا بڑا ذکر آیا ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ ایک تو علم دینے کے لیے میں نے بیان کیا ہے، دوسری بات ابھارنے کے لیے بیان کیا ہے کہ اے نوجوان مردوں، اے بوڑھوں، اے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی بندوں کے لیے بہت ہی انوکھی، نرالی، بے مثال نعمتوں کا انتظام فرمایا ہے۔ اور ایک عورت یہ کہہ سکتی ہے یہ تو سب کچھ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ عورتوں کے اندر شرم اور حیا مردوں کے بنسبت زیادہ ہے، اس لیے مردوں کے لیے حور عین کا ذکر کیا، ان کی خوبیوں کو بیان کیا، مردوں کے لیے جنتی عورتوں کا ذکر کیا، ان کی صفات، ان کے جسم اور ان کے مزاج کے بارے میں بیان کیا۔ عورتوں کے شرم و حیا کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کچھ نہیں بیان کیا کہ عورتوں کو کس طرح شوہر ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا کہ جو بھی جنت میں جانے کے بعد مرد یا عورت جو بھی چاہیں گے سب ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا، اپنی طرف لپکنے والا بنا، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے والا بنا، اور رب العالمین اپنے شیطان کو، اپنے نفس امارہ کو پچھاڑنے پر، پٹکنے پر ہمیں طاقت اور قوت دے۔ رب العالمین ہمارے سماج کی اصلاح فرما دے، ہمارے گھروں کی اصلاح فرما دے، ہمارے خاندان کی اصلاح فرما دے، کیونکہ سماج کی اصلاح اور اچھے معاشرے میں رہنے سے آدمی نیک کام زیادہ کرتا ہے، گناہ کے کام زیادہ بتا ہے۔ رب العالمین تو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے اور ہمیں نیک بنا، اور ہمارے سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس طرح نیک بنا کہ ان سے راضی ہو کر کے تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ اور افضل مقام عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔